اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک بڑی باہمت خاتون سے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ہم دیکھتے ہیں زندگی میں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کا قد چھوٹا ہے, یہ اپنی زندگی میں کیا کرتے ہوں گے, لیکن یقین مانیے جن لوگوں کا قد چھوٹا ہوتا ہے ان لوگوں کی ہمت, ان کے ارادے, ان کے حوصلے اور ان کے عزائم وہ سب سے بڑے ہوتے ہیں. اور ایسی ہی ایک مثال ہمارے ساتھ موجود ہے آج, وہ ان کا نام ہے فضا سلیم. فضا سلیم جو ہے ان کا قد چھوٹا ہے, ہاتھ پاؤں ظاہر ہے وہ سب عام لوگوں سے, عام لڑکے سے چھوٹے ہیں, لیکن سوچ ان کی بڑی ہے اور ان کا ٹیلنٹ سب سے زیادہ ہے. فضا تسلیم. اچھا, ایبٹ آباد سے ان کا تعلق ہے فضا کا, اور ایبٹ آباد کی جو یہ فضا تسلیم ہے انہوں نے اردو میں ماسٹرز کیا ہوا ہے, بچوں کو یہ پڑھاتی ہیں, اس کے علاوہ سلائی کرنا, مہندی لگانا, نعت خوانی کرنا اور اداکاری بھی کر چکی ہیں. شفا اور صبا قمر کے ساتھ انہوں نے اداکاری کی ہے, پاکستان کی اتنی زبردست ٹیلنٹڈ ایکٹریس, اور گولڈ میڈل بھی حاصل کیا ہوا ہے ٹیلنٹ ہنٹنگ میں. اور بھی کچھ ہے تو بتائیے آپ. اور آج کل جو ہے وہ میں نے ان سے ویسے ہی بائی دا وے پوچھا آج کل کیا کر رہی ہیں, کہتی ہیں گرافک ڈیزائننگ. السلام علیکم فضا. وعلیکم السلام. فضا کیسی ہیں؟ اللہ اکبر, واہ, السلام علیکم. فضا یہ بتائیں کہ یہ سارا کچھ تو آپ نے کیا, لیکن یہ جو جرنی ہے آپ کی, یہ ذرا آغاز کہاں سے ہوا, اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی, یہ ذرا لوگوں کو بتائیں. پہلے میں شروع سے چنچل سی تھی نا, مجھے یہ چیزیں اٹریکٹ نہیں کرتی تھیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے, کوئی ایسے دیکھ رہا ہے, کوئی کیا بول رہا ہے, مجھے یہ چیز نہیں افیکٹ کرتی. تو میرے ساتھ مطلب ہمارے گھر میں بھی سارے اسکول وغیرہ جائیں تو مجھے بھی شوق ہوتا تھا کہ میں بھی جاؤں, لیکن ہمارا تھوڑا مسئلہ تھا کہ ہمارا گھر تھوڑا اونچائی پہ تھا, تو وہاں سے ہمیں چلنے میں تھوڑا پرابلم ہوتا تھا. تو مجھے میرے امی ابو وہ اٹھا کے اسکول تک لاتے تھے اور پھر واپس لے کے جاتے تھے. تو بس میں نے جو چیز میں نے دیکھی میں نے کہا میں بھی یہ کروں, میں بھی یہ کروں. جو چیز مجھے اٹریکٹ کرتی تھی تو پھر میں نے کسی کو دیکھا نہیں, پھر میں اس چیز کو سیکھنے کی کوشش کی اور کرتی گئی بس. تو پہلی ایم آپ نے زندگی میں کیا بنائی تھی, جو پہلا آپ کا خواب یا ہمارا پلان ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے, وہ پہلی کیا چیز تھی جو آپ نے سوچی اور پھر آپ نے کر لی؟ جب میں نئی ایک بیماری آئی تھی کینسر, تو اس وقت میں بہت چھوٹی سی تھی. مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں بڑی ہو جاؤں, پھر میں کینسر ہاسپٹل بناؤں گی اور پھر وہاں پہ مریضوں کا مفت علاج کروں گی. تو پھر بس جیسے آگے حالات چینج ہوتے گئے, پھر میں مطلب بالکل سب چیزیں چینج ہوتی گئیں, اور پھر میں آگے آہستہ آہستہ اسی طریقے سے میڈیا میں آتے تو اب میرا مطلب بالکل ٹوٹلی چینج ہو گئی ہوں. اب بالکل مطلب اس سائڈ سے یہ جو آپ نے کینسر ہاسپٹل کا خواب دیکھا تھا, یہ آپ کے اندر تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اندر بھی ایک عمران خان والی سوچ موجود ہے. جی بالکل. میں مطلب گھر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کیوں زیادہ سپورٹ کرتی ہیں. مجھے وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں, مجھے بہت اچھے لگتے ہیں بہت زیادہ. خان صاحب سن رہے ہو؟ نہیں تو آپ ان کی بالکل شوکت خانم کی برانڈ ایمبیسڈر بن سکتی ہیں. اچھا یہ بتائیں فضا. جی بالکل. اچھا فضا یہ بتائیں, یہ آپ کیا ہر تھوڑے دن کے بعد ایک چیز کو سیکھنے کے بعد پھر نئی چیز کی طرف چلے جاتی ہیں, تو یہ ہر تھوڑے دن بعد نیا ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ جی اب میں نے مہندی لگانا سیکھنا ہے, اب نعت خوانی کرنی ہے, اب میں نے اداکاری کرنی ہے, یہ کیسے ٹارگٹ بناتی ہیں آپ اتنے سارے ماشاءاللہ؟ ایک چیز کو لے کے پھر میں تھوڑی سی بور ہو جاتی ہوں نا, تو پھر میں دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ نیا ڈیفرنٹ کروں, تو پھر میں اس کو چھوڑتی نہیں ہوں. پھر جب تک وہ کر نہ لوں پھر میں اس کو چھوڑتی نہیں ہوں, کر کے پھر اس کے بعد پھر نیا ٹاسک. جی فضا اب بتائیے, یہ جو آپ ٹارگٹس بناتی ہیں اس میں یہ اداکاری والا ٹارگٹ کب آیا؟ یہ بیسیکلی میں 9th 10th میں تھی, تب مجھے بہت زیادہ شوق ہوا تھا کہ میں نے بھی کسی چینل پہ جانا ہے, کہیں پہ مجھے کوئی ایک رول مل جائے, مجھے کیمرے کے سامنے آنا ہے. پھر 2015 میں آئی تھنک کہ 14 میں اس طرح سے مجھے کال آئی تھی کہ ہمیں ایک رول کے لیے بندہ چاہیے. میں نے کہا صحیح ہے, رول کیا کرنا ہے, اس طرح سے پوچھا. پھر سارا میں تو مطلب اتنی زیادہ مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے نہ ہی نہیں کی, کیونکہ وہ صبا قمر کا تھا. تو پھر وہاں سے بس سٹارٹ کیا, بس تھوڑا آپ جہاں پہ مجھے موقع ملتا ہے تو پھر میں نہ نہیں کرتی. تو یہ صبا قمر والا جو آپ کا ایکٹنگ کا ایک ڈیبیو ہوا آپ کا, اس کے بارے میں بتائیں. صبا قمر کے ساتھ ملاقات ہوئی, ان سے گپ شپ لگی تو کیسا؟ نہیں میرا تھوڑا ان سے میرا تو انہوں نے نہیں پوچھا صبا قمر نے. جی
پوچھ رہے ہیں اویس کہ میرا تو نہیں پوچھا سوا کمر نے؟ نہیں انہوں نے نہیں پوچھا. وہ جب مجھ سے بات کری تو پھر میرے علاوہ لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا نا. اللہ اویس آپ کو مل گئی ہیں اب یہ سامنے سے جواب آنے والا. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے, واہ 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 واہ, چھا گئی فضا, چھا گئی. تھینک یو. وہ تو بہت پہلے سے چھا گئی تھی. اور کیا, یہ تو آپ کام آئے ہیں, وہ تو چھائی ہوئی ہے. بالکل. اچھا تو پھر کیا ہوا؟ تو میرا رول جو تھا وہ دن کے ٹائم پہ تھا, تو ان کا نیکسٹ ڈے تھا, اس دن ان کی چھٹی تھی, تو وہ آئی تھنک کراچی گئی. لیکن سیم پروجیکٹ میں؟ ہاں سیم تھی. تو آپ کا رول کیا تھا اس میں؟ میں نے برائڈ کا میں نے کریکٹر کیا تھا. اچھا. تو وہ ایک بوڑھے شخص کے ساتھ اس کی شادی کرا رہے ہوتے ہیں, تو وہ سبا کمر اس کو روکتی ہے. تو دلہن ولہن آپ کو بنایا انہوں نے؟ اچھا. اور ڈائلاگ وائلاگ تھے؟ نہیں, وہ مطلب خاموشی تھی. ٹھیک ہے. بولتی تو آپ ایسے بڑا اچھا ہے, تو مسکراتی بھی زیادہ ہے. اس وقت تو نہیں مسکرا رہی تھی جب بزرگ سے آپ کی شادی ہو رہی تھی؟ وہ مجھے کہہ رہے تھے, بار بار مجھے ڈائریکٹر بول رہے تھے کہ آپ تھوڑا غصے میں دیکھیں, آپ تھوڑا غصے میں دیکھیں. میں نے کہا میں کیسے غصہ کروں, مجھے غصہ ہی نہیں آ رہا. تو بہت مشکل سے میرے مطلب اپنا چہرے سے. تو آپ ذرا شفا کو غصے میں دیکھ کے بتائیں, شفا کو دیکھیں غصے میں. نہیں, وہ اتنی پیاری سی اسمائل اتنی پیاری ہے, تو مجھے غصہ نہیں آ رہا. جو سوال پوچھو اویس پہلے وہ ہلکا سا ایک اسمائل دیتی ہیں آپ کی طرف دیکھ کے, پھر وہ جواب دیتی ہیں. ان سے میں یہ چیز نوٹ کر رہی ہوں, بڑا مجھے مزہ آ رہا ہے ویسے. لیکن یہ بتائیں فضا کہ اچھا بائی دا وے ایک اور بات, ایکٹنگ کی کوالٹی جج کر رہے ہیں نا فضا, آپ کی ایکٹنگ کی کوالٹی جج کر رہے ہیں, تو اسی لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا شفا کی طرف ذرا غصے سے ذرا دیکھ کر اپنی اداکاری کے جوہر تو دکھائیں. ایسے دکھا رہی ہیں وہ, ویسے دکھا رہی ہیں. اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ان کو مجھ پہ کس بات پہ غصہ آیا ہے, اس کے حساب سے ایکسپریشن چینج ہوگا ان کا. بالکل, غصہ کس نوعیت کا ہے نا, یہ بھی پتہ چلنا چاہیے. تو اگلے ویسے آپ کے کیا پلان ہے فضا؟ ابھی تو بیسیکلی اتنا خاص کوئی پلان نہیں کیا, لیکن یہ ہے کہ میں نے بہت آگے جانا ہے. میں ایک نام بنانا ہے اپنا, تاکہ جو ڈسیبل پرسن بھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, وہ لوگ ان سب کے مطلب ان سب کے لیے انسپریشن بننا ہے میں نے. صحیح ہے. اور وہ انسپریشن آپ کس طرح سے بننے کے خواب؟ اچھا, یہ بڑا آئیڈیا ہے آپ کا, بہت بڑا ٹارگٹ ہے. اب یہ کیسے ہوگا اس پر ہم بات کریں گے. شفا میں ایک چیز پوچھ لوں ان سے کہ بہت مرتبہ وہ لوگ جو ذرا ڈفرینٹلی ایبلڈ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جن کو مختلف صلاحیتیں دی ہوتی ہیں, کچھ کم کچھ زیادہ, وہ تھوڑے سے ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ بس زندگی سے بیزار ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں. آپ اس کے بالکل برعکس ہیں, بالکل الگ. آپ فل آف لائف ہیں, فل آف انرجی ہیں. تو یہ انرجی کیسے آتی ہے آپ کے اندر؟ اور کبھی آپ کے اوپر بھی کیا کوئی ایسا فیز آیا تھا جب آپ کو کسی کی کوئی بات بری لگی اور آپ کو لگا کہ نہیں یہ تو بہت غلط کہہ دیا اس نے, پھر کیسے آپ نے اس کا مقابلہ کیا؟ ابھی آپ کو یہ بات میں سنی تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. میں 9th میں تھی جب, تو میں نے ایک لکھا تھا اخبار میں دینے کے لیے نا, ایک مضمون سا لکھا تھا میں نے چھوٹا سا. تو وہ میں دینے کے لیے جا رہی تھی, تو راستے میں سے ایک بندہ آیا. تو میرے ساتھ میرے ایک ٹیچر تھے سر عرفان, بہت اچھے انسان ہیں, مجھے اپنی بیٹی مانتے ہیں. تو وہ آیا, وہ مجھے میری طرف یوں مطلب حقارت کی نظر سے مجھے یوں پیسے دے رہا ہے. تو میں نے کہا نہیں, یوں کر کے میں آگے چلی گئی ہوں نا. تو وہ اس چیز کو میں نے نوٹ ہی نہیں کیا, لیکن انہوں نے کیا تھا. وہ مجھے کہتے ہیں کہ تمہیں برا نہیں لگا. میں نے کہا کس چیز کا؟ کہ وہ تمہیں وہ بندہ اس طرح سے بول رہا تھا. میں نے کہا مجھے تو یاد ہی نہیں ہے. تو پھر وہ اس چیز کو اتنا زیادہ وہ لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ بندی کسی چیز کو اس طرح کی کسی چیز کو سر پہ نہیں سوار کرتی. اور اگر آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے لوگوں کی باتیں ڈسائڈ نہیں کرتی ہیں, بہت کرتی ہیں, لیکن ایک ٹائم پیریڈ آتا ہے, آدھا گھنٹہ 10 منٹ کچھ اس طرح سے بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس کے بعد پھر میں ویسے ہی ہنس رہی ہوتی ہوں, کھلکھلا رہی ہوتی ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کہہ دیا ٹھیک ہے, کہہ دیا. یا جو انسٹیٹیوشنز جہاں آپ گئی ہیں پڑھنے, وہاں پر اس قسم کے رویے زیادہ نظر آئے آپ کو, یا جب آپ اسکول ویسے باہر ہوتی ہیں, کسی ادارے میں جاتی ہیں پروفیشنل کسی کام کے لیے, وہاں پر زیادہ نظر آتا ہے؟ کس قسم کے ماحول میں زیادہ اس قسم کے رویے آپ کو ملتے ہیں؟ میں نے شروع سے ہی نارمل بچوں کے ساتھ پڑھا ہے. پورے اسکول میں ایک میں الگ مطلب دکھتی تھی. تو میں ہر ماحول میں نے خود کو ایڈجسٹ کیا. میں نے کبھی کسی کو اس طرح سے فیل ہونے نہیں دیا کہ کوئی مجھے اس طرح سے کوئی بات کرے. تو جیسے وہ ہوتے تھے میں ان کے ساتھ بالکل ویسے ہی اسی طریقے سے بات کرتی تھی. تو پھر انہوں نے کبھی اس طریقے سے لیا ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو کچھ بولیں. سہیلی تھی آپ؟ ہاں, میں لڑکوں کے ساتھ لڑکا اور لڑکیوں کے ساتھ لڑکی, اس طرح سے سب کے ساتھ مکس چلتی تھی. میں کبھی کسی کو موقع ہی نہیں دیا, میں موقع دیتی ہی نہیں ہوں. جی, دوستیاں آرام سے ہو جاتی ہیں؟ بہت. میں فرینڈلی ماحول میں بہت فرینڈلی ہوں. میں
हाँ वो तो नजर आ रहा है, कॉन्फिडेंस भी आपका नजर आ रहा है। मैं देख रही थी विजुअल हमारे पास रोवैस चल रहा है, ये सिलाई कर रही हैं आप? हाँ जी। सिलाई भी कर रही थी, लेकिन ये मुझे बताएं कि ये जो मेहंदी है ये तो बड़ा मतलब नफीस किस्म का डिजाइन काम, ये कैसे लगाती हैं आप? मैंने कभी सीखी नहीं है। मुझे कोई कहता है कि मुझे मेहंदी डाल दो, मैं कहती हूँ आप मुझे डिज़ाइन बता दो, तो वो देख के तो फिर मैं उसको मतलब बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करती हूँ। तो अक्सर मेरी कज़न है, वो मुझे कहती है पता नहीं तुम मुझे कब मेहंदी लगाओगी। मैंने कहा लगाऊंगी थोड़ा टाइम दो। बुकिंग नहीं मिल रही भाई, इनकी बुकिंग नहीं मिल रही, मसरूफ चल रही है। कभी उसके पास टाइम नहीं होता, कभी मेरे पास टाइम नहीं होता, कभी बिल्कुल ही टाइम नहीं होता कि वो उस टाइम पे बोलती है कि फिर टाइम नहीं होता। तो इस वजह से फिर वो सेम टू सेम वो कहती है तुम जैसा देख रही हो बिल्कुल वैसा कॉपी कर रही हो। तो मैं स्केचिंग में भी इसी तरीके से ही निकालती हूँ। तो मेरे आपके पास इतना टाइम नहीं होता। आपका शेड्यूल क्या होता है पूरे दिन का भाई? शेड्यूल मेरा आजकल तो बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है, क्योंकि मैं कोर्सेज वगैरह ज्वाइन किए हुए हैं मैंने, तो उसमें फिर साथ में फिर घर में आके घर के थोड़ा काम, फिर साथ में सिलाई वगैरह किया। कौन से कोर्सेज? ग्राफिक डिज़ाइनिंग के और साथ में इंग्लिश लैंग्वेज के, तो इस तरह से। सही है। और कभी पढ़ाने वगैरह का भी कुछ है इरादा? शुरू में किया था, लेकिन वो बच्चों को थोड़ा सा रोब वाली टीचर चाहिए होती है, और मुझे तो बच्चों के साथ आपको तो हंसी आ जाएगी, आपको तो पप्पू बना लेंगे। नहीं, एक तो मुझे हंसी आ जाती है और दूसरा मुझे बच्चों के साथ इतनी ज्यादा होती हूँ कि मैं किसी को डांटूं फिर मेरा दिल खफ होने लग जाता है। फिर वो बच्चे फिर कहते हैं ये ठीक है टीचर ठीक है। फिर इसलिए टीचिंग वाली साइड में नहीं जा रही। बिल्कुल ठीक है। अब ऐसा आपके पास कोई और सवाल है? हम दिल पर पत्थर रख के इनको अल्लाह हाफिज कहें। मैं तो इनसे इंस्पायर हो गया हूँ, और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कैसे इनके अंदर इतनी ज़िंदगी भरी हुई है, कैसे इनके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी है। अल्लाह ताला इनकी एनर्जी को हमेशा इसी तरह रखे। और फिजा बहुत सारे बड़े बड़े काम करने हैं आपके, आपने जरूर आप मुझे बुलाएं अपने पास, मैं बहुत बड़े काम भी करूंगी। हम आपको बुलाएंगे बिल्कुल। मैं ये सोच रही हूँ कि अवैस का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बुला लें इनको, शिफा अपने पास बुला लें भाई। मैं यही तो बता रही हूँ, आपका उस चीज से ताल्लुक नहीं है। मैं खातून हूँ तो मेरा उससे ताल्लुक है। ईद के होते हैं हमारे बड़े प्रोग्राम्स, और जब हम प्रोग्राम्स वगैरह कर रहे होते हैं तो जाहिर ईद पे मेहंदी भी लगानी लाजमी होती है। तो हम आपसे टाइम लेंगे, हम आपसे अपॉइंटमेंट लेंगे, नहीं बुलाएंगे नहीं, हम आपसे टाइम अपॉइंटमेंट लेंगे, उसका आपकी बुकिंग बाकायदा कराएंगे, फिर आपको प्रोग्राम में बुलाएंगे। ये तो हमें पता है कि आपकी बुकिंग नहीं मिलती। एंकरिंग करने के लिए भी तैयार हूं। बिल्कुल सही है। तो इंशाल्लाह फिजा बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका। अरे जबरदस्त भाई, वाह 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 वाह, थैंक यू। और मेरा नाम शिफा है, लोग अक्सर मुझे भी फिजा कहते हैं, जिनको समझ में नहीं आता नाम क्या है तो वो भी मुझे फिजा कहते हैं। फिजा, शिजा, ये नामों का मेरा बनता है, तो इसलिए आपका नाम और मेरा नाम एक जैसा है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फिजा, आपने वक्त निकाला।